کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بیت المقدس گئے تو اس کا نقشہ 15ویں پارے کے پہلی آیتیں بتاتی ہیں، سبحان الذی، پاکی ہو اس رب کی، اسرا بعبدہ، ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے، اسرا اور معراج۔ اسرا اس سفر کو کہا جاتا ہے جو ام ہانی کے گھر سے یا حرم سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے نا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ حرم سے لے کر یا ام ہانی کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں پر جو سفر ہے نا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اسرا بعبدہ کہ جس نے اسرا کیا اپنے بندے پر، لیلا من المسجد الحرام، رات کو مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ ونریہ من آیاتنا، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی، انہ هو السمیع العلیم۔ اچھا، یہاں تک یہ بیت المقدس کا واقعہ ذکر ہوا۔ یہاں سے آگے سورۃ النجم، تیسری صورت ہے والنجم اذا ہوا، یہاں بھی شروع سے اس واقعہ کا ذکر ہے، معراج کا، وہاں سے والنجم اذا ہوا، قسم میں اس ستارے کی جب وہ اترے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور قسم جس جگہ پر اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں وہ اس بات کی پختگی کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو لوگ مان گئے اس چیز کو۔ پہلے زمانے میں چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ہر چیز پر عقیدہ ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ گئے تو کفار پہنچ گئے ایک پنڈورا پیٹنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہاں گیا تھا، کہا کہ معراج پر آسمانوں پر گیا تھا۔ انہوں نے کہا اوہو، راتوں رات جو ہے آسمانوں پر بھی گیا، بیت المقدس بھی گیا، واپس بھی آ گئے، محمد نے کیا کچھ بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا جو زمانہ تھا، 100 سال پہلے یا اس سے پہلے کا لے لے، لوگ کیا کہتے تھے کہ آسمان کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تو ایسی خلا آتی ہے جہاں سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زندہ کیسے گزر گئے، واپس کیسے آئے؟ آج کل لوگ خود تجربہ کرتے ہیں، خلائی مشینیں جو ہے وہ چاند پر بھیج رہے ہیں، سورج پر بھیج رہے ہیں، یا کہ جو وہ اپنی مشاہدات کرے، تجربات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قسم کھانے کے بعد پکی کر دی، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ پھر فرمایا کہ تمہارا جو دوست ہے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا دوست ہے جس نے تمہیں صحابی بنایا ہوا ہے، ما غوا ما ضل، یہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہے، وما غوا، نہ ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، وما ينطق عن الهوى، اور نہ ہی اپنی خواہشات کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی کہے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں، ایسا ہو جائے ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ انہوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر بھی یہ بات نہیں کی، ان هو الا وحی یوحی، بلکہ یہ تو وہی ہے جو ہم ان کی طرف کرتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، اور جو وہی ہے وہ ان کو جس بندے نے بتائی ہے، جبرائیل نے، وہ قوت والا ہے، کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے کہ جس سے تم اپنا لفافہ چھین لو، کوئی اور لفافہ دے دو کہ جبرائیل یہ وہی لے کر جاؤ۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبوت تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہی تھی لیکن جبرائیل غلط ہو گئے اور ادھر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نعوذ باللہ۔ بھائی جبرائیل اتنے جو ہے وہ سستے، یہ کوئی پاکستان کا ڈاکی تو نہیں ہے کہ ایک کا ڈاک اٹھا کے دوسرے کے گھر پہنچا کے آ جائے، یا ایک کا بل دوسرے کے گھر دے کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قوت والا ہے، اس پر کسی کی زور نہیں چلتی۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے افق پر تھے، اور کیسے افق پر تھے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر دیا، وہ قریب ہوئے۔ پھر حدیث کی طرف واپس چلتے ہیں، یہاں تک قرآن ہوا، اب حدیث کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل لے کر گئے سدرۃ منتہا پر۔ سدرۃ منتہا کہتے کہ وہاں ایک درخت تھی جس کے پھل جو تھے وہ بڑے بڑے ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ اس کے مٹکو جتنے تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے تھے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت یہاں تک تھی، یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے، قرآن فرما رہے کہ جیسے ایک کمان کے 2 قوسین ہوتے ہیں یا اس سے کم. کمان یوں ہوتا ہے نا، یوں یہ کمان بنے ہوئے، یہ جو دونوں سرے ہیں نا، یہ اس کو قوسین کہتے ہیں، اس کو قوسین کہتے ہیں. کمان کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا ہوگا نا، جیسے یہ میرے دونوں ہاتھ لے لے، یا اس سے بھی چھوٹا ہوگا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اتنے قریب کیا کہ جیسے قوسین کے دونوں سرے، جیسے کمان کے دونوں سرے یا اس سے بھی کم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اپنے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی کی، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی، لمبا چوڑا جو ہے معراج کا واقعہ ہے، لیکن مین پوائنٹ کی باتیں جو ہے میں آپ لوگوں کو آج بتا دوں کہ معراج کا واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا کیا، اور قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلایا. اور آپ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سلام کیا میرے اوپر، السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلام ہو تم پر اے میرے نبی. لیکن قربان جاؤں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھائی ہم کتنے احسان فراموش ہیں. وہ نبی جب ہم کسی بڑے ایم-پی سے ملنے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا بوڑھا باپ ہوتا ہے تو ہم وہاں منکر ہو جاتے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے، باپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے، باپ کے اس درجے کو بھی بلا بیٹھتے ہیں. کسی بڑے سے ملتے ہیں، ہم بیٹے کو باہر بٹھا دیتے ہیں کہ اندر میرا انسلٹ نہ ہو جائے، اپنے نوکر کو باہر بٹھا دیتے، باپ کو باہر بٹھا دیتے. لیکن قربان جاؤں اس ہستی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی، تو آگے سے میرے نبی نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اپنی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی نہیں بولے، دنیا میں آ رہے ہیں تب بھی نہیں بولے، رب سے ملاقات کر رہے ہیں تب بھی نہیں بولے. اور روز قیامت جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کا نام نہیں لیں گے، وہاں بھی وہ ہمیں بھولیں گے نہیں. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی نبی کو سنتوں کا کیا کبڑا بنا کر رکھا ہے، کیا مذاق اڑا رہے ہیں ہم اپنی نبی کا، اور وہ رب سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بھولے نہیں ہیں. پگڑی باندھ دیے جی، شادی حال میں جا رہے، وہ جی مولوی صاحب تجھے پگڑی باندھ کے آئے کوئی، ہمارے شادی کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا جی، بغیر پگڑی کے آؤ جی، نکاح ایسے ہی پڑھائیں لیں آپ وہی سندھی ٹھوپی لگا کے آ جائے جی، وہی سندھی لوگوں کا ہمارا محفل خراب ہو جائے گا جی. لیکن اس نبی نے ہمیں اس رب کے محفل میں بھی یاد رکھا، بھولا نہیں. آج ہم ان کی سنتوں کو 2 لوگوں کے درمیان لانے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. داڑھی بڑھا دیں گے، دوست کہیں گے یار کیا نوجوانی میں جو ہے داڑھی بڑھا دیے، بڑھاپے میں جا کر رکھ لیں گے نا تو مذاق اڑائیں گے. تو نبی نے وہاں بھی ہمیں نہیں بھولا، وہاں بھی ہمیں یاد ہی رکھا. لیکن یاد رکھو، جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میں ایک مین پوائنٹ جس پر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں مختلف ذکر کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو وہاں مختلف قوموں پر سے میری گزر ہوئی، مختلف قوموں پر سے میری گزر ہوئی. وہ حدیث میں انشاءاللہ کسی دن تفصیلی بیان کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ کی چیز اٹھا کر بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم پر میری گزر ہوئی، میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کمروں جتنے بڑے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ وہ تکلیف میں تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. اور فرمایا کہ ایک اور قوم پر سے میری گزر گئی. میں آج مین پوائنٹ اس حدیث سے یہ اٹھا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے سر پر ایک باری برکم پتھر مارا جاتا ہے، ان کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ان کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، فوراً پھر بن جاتا ہے، فوراً پھر پتھر آ کے پڑتا ہے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جمعہ پڑھنے والوں سنو، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ حشر کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہماری نماز صرف جمعے تک محدود ہو گئی ہے۔ اور پھر فرمایا یہاں سے آگے گیا تو یہاں تو یہ عذاب دیکھا نا، وہاں سے جب رب کے پاس گیا تو رب نے گفٹ کیا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے۔ پتہ ہے گفٹ میں کیا ملا؟ پتہ ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے بعد جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے ہم اس کو بڑی فوقیت دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں گفٹ دیا ہے، ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دیا، اور کتنے نمازیں دی؟ 50۔ کتنے؟ 50 نمازیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آسمانوں سے اترتے 7ویں آسمان سے گزر کر 6ٹھے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ وہاں گیا، رب سے ملاقات ہوئی، کیا کچھ ملا؟ فرمایا جی ملا۔ کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی جاؤ واپس اپنے رب سے مطالبہ کرو کہ نمازیں کم کرو، میری امت نے نہیں پڑھی، تیری امت بھی نہیں پڑھ پائے گی، تیری امت اس کی پابندی نہیں کر پائے گی۔ واپس آئے، 50 سے 45، 45 سے 40، یہ چکر کاٹتے رہے۔ آخری چکر پر آئے تو 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر چلے جاؤ، نہیں پڑھ پائیں گے، پھر چلے جاؤ، نہیں پڑھ پائیں گے، میری امت پر بھی پرستی نہیں پڑھ پائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، لیکن 5ویں بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، 50 سے 5 نمازیں میں نے کر دی، لیکن جو بھی بندہ ان 5 نمازوں کی پابندگی کرے گا میں اس کو 50 کی ثواب دوں گا۔ ہم جمعے تک محدود رہ گئے۔ ہے کیا چیز؟ رب کی طرف سے گفٹ لا رہا ہے کون؟ محمد مصطفیٰ۔ دے رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 5 پہ 50، لیکن ہم نے ایک جمعے تک محدود کر دی۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا مفتی صاحب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا تم بتاؤ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا میں 5 وقت تو نہیں مفتی صاحب، 4 نمازیں تو اکثر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن صبح کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، گھر پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہی تو لوز پوائنٹ، یہی تو لوز پوائنٹ ہے۔ تیرے اوپر جو باری چیز ہے صبح کی نماز ہے، تیرے بچہ نوجوان ہے اس پر ساری نمازیں باری ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھ، تیرا بیٹا بھی پڑھے گا۔ تم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو عمل کرتے ہو تیرا بیٹا اپنے دل کی تختی پر نقش کر رہا ہوتا ہے کہ ابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، ابا جی کی نقش قدم پر چلو۔ ابا جی جمعہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے دیکھو سارے چوٹے بھی آئے ہوئے ہیں، پڑھو 5 وقت، یہ بھی آئیں گے، رب کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ۔ عذاب کیا مل رہا ہے کہ سر پر پتھر مارا جا رہا ہے۔ تو خدا را نماز کی پابندی کرو۔ میں نے صرف یہ ایک ہی پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے آج رکھا تھا۔ شب معراج یہ واقعہ بیان کرنے اور بہت سے خطبہ سے تم لوگوں نے سننا ہوگا، میں نے یہ مین پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جو تحفہ ملا تھا نماز ملا تھا، اور 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب دے کر آپ نے رب نے تو پھر کیوں ہم نے جمعے پر اکتفا کر کے رکھا ہوا ہے؟ بات ختم ہو۔